أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے اس سے زیادہ جتنے تم اپنے آپ سے بیزار ہوئے، جبکہ تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ کافروں سے یہ بات قیامت کے دن کہی جائے گی، کیونکہ کفر کرنے والوں نے کفر کر کے اپنی عاقبت برباد کر لی، اور دنیا میں جب تھے تو اللہ تعالیٰ کی اللہ پر ایمان و یقین سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ آج اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف سے نگاہ پھیرے ہوئے ہیں، خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو ہم کو موت دے چکا دوبارہ اور زندگی دے چکا دو بار، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم قبول کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ دنیا میں کفر کرنے والے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت نہیں آنے والی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کوئی حساب کتاب نہیں دینا، اور کسی طرح کی کوئی باز پرس ہم سے نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ہم تو ایسے ہیں کہ اگر ہم قیامت میں کھڑے بھی کیے گئے، اگر قیامت قائم ہوئی بفرض محال، اور اگر اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا بھی پڑا تو ہم کو تو دنیا سے زیادہ انعام و اکرام ملے گا۔ ایسے تکبر اور غرور میں مبتلا تھے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری چیزیں کھل جائیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ فاعترفنا بذنوبنا، اللہ آج ہمیں ہمارے قصور کا اعتراف ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے تھے وہ غلط تھا، اور ہم نے جو کفر و انکار کا راستہ اپنایا وہ ہمارے لیے سخت نقصان دیتا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی بظاہر تو ہم آج بے دست و پا ہو گئے اور عذاب ہمارے سر پر کھڑا ہے اور مصیبت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن کیا ہمارے لیے کوئی راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عذاب سے اور سزا سے بچا سکیں؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَيُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ، یہ تم پر اس لیے کہ جب
کسی نے اللہ کو اکیلا پکارا، یعنی صرف اللہ کو کسی نے پکارا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، کفرتم تو تم انکار کر بیٹھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم یقین لاتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ جب توحید کی بات کہی جاتی تھی تو کافروں منکروں کو بہت برا لگتا تھا، اور جب شرک اپنایا جاتا تو یہ اس میں حصہ لیتے اور اس میں شریک ہو جاتے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تم پر آسمان سے روزی اتارتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، خود جسم انسانی میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنی طاقت و قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں ایک گواہ ہے، نشانی ہے جو اس بات کا بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کائنات کی ہر چیز سے عیاں ہے، اور عیاں رہا چہ بیان، جو چیز نمایاں ہو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ درخت کے پتے سے لے کر سورج کی کرن تک، اور صحرا کے ذرے سے لے کر ماہتاب کی ٹھنڈی روشنی تک، اور سمندر کے پانی کے قطرے سے لے کر آسمان کے بغیر ستونوں کے قائم ہونے تک، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے، انابت۔ رجوع کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور انابت کہتے ہیں الخروج من الکل الی من لہ الکل، انسان کا سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ جانا جو سب کچھ کا مالک ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں منیب کی تعریف لکھی ہے کہ المنیب الی اللہ المسرع الی مرضاتہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعتوں کی طرف خوب بڑھتا ہے۔ الراجع الیہ فی کل وقت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع کرتا ہے۔ المتقدم الی محابہ، اور جو اللہ کے پسندیدہ کام ہیں ان میں پیش رہتا ہے۔ ایسے ہی شخص قرآن پاک سے پوری نصیحت حاصل کرے گا۔ وما یتذکر الا من ینیب، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے بھی وہی نصیحت پائے گا جو منیب ہے، جس کے اندر انابت ہے۔ یہ صفت انسان کو عقل و شعور اور فہم و فراست کی دولت سے نوازتی ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے کے لیے قرآن میں نصیحت ہے۔ یہ جو رجوع کرنے والا کہا گیا، اس میں یہی نکتہ ہے کہ انابت انسان کے لیے توفیق و سعادت کے دروازے کھولے گی۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارو اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، ولو کری الکافرون، چاہے منکروں کو کتنے ہی برا کیوں نہ لگے۔ ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اسی کے لیے خلوص کا نذرانہ پیش کریں، اور اسی کے لیے اپنی تمام تر دلی کیفیات و جذبات کو وقف کر دیں۔ ہمارے تمام مشاعر، احساسات، عواطف، جذبات سب پاک پروردگار کے لیے ہوں۔ جو
جو چیز بھی ہمیں مل رہی ہے وہ خدا کی طرف سے اس کا احساس ہو، اور جو نہیں مل رہا ہے اس میں اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کا فرما ہے، یہ خیال ہو۔ جو کچھ ہے کل شیء من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، وکل شیء راجع الی اللہ، اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ یعنی انسان کا کہ ذہن میں یہ بات راسخ رہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا مرجع بھی اللہ کی طرف ہے، اور بغیر خدا کے دیے ہوئے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے کائنات مل کر اسے نواز نہیں سکتی۔ تو ہم اس راستے پر چلیں، چاہے کافر منکر مشرک کتنے ہی ان کو خراب کیوں نہ لگے، ان کو برا لگتا ہے برا لگا کرے، ان کا اپنا راستہ ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے۔ ہر کس بخیال خیش خبط دارد، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے، جو مسنون دعاؤں میں ان میں انہی الفاظ کے استعمال کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه، لہ النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ہمیں بھی یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ مسلم میں، ابو داؤد میں روایت آئی ہے۔ یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کا اہتمام ہر فرض نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، تعریف ہے۔ اسی کے ساتھ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ حضرت معاذ بن جبل کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اسی طرح یہ دعا بھی حدیث میں آئی: اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اسی طرح متعدد روایتوں میں یہ دعا ہے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ سب دعائیں فرض نماز کے بعد پڑھ لینی چاہیے، اور اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہی ہے اونچے درجات والا، عرش کا مالک۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اتارتا ہے بھید کی بات، راز کی بات اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ جو راز کی بات، بھید کی بات کا، اس سے وحی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر، اپنے منتخب بندوں پر وحی اتارتا ہے، اور پھر وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو کہا من یشاء من عبادہ، اس میں اشارہ نکل گیا کہ ہر کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس پر اپنی وحی اتارے۔ یہ تو خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں کہ جن کو وحی الہی سے مشرف کیا جاتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، یعنی اللہ تعالیٰ وحی الہی اتارتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور سب حساب کتاب دینا ہوگا۔ یومہم بارزون، وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ قبروں سے سارے انسان نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، کوئی حائل، کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ، کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا۔ ارشاد ہوا کہ زمین کو بالکل مسطح کر دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی اونچ نیچ نشیب فراز باقی نہیں رہے گا۔ زمین ایک سطح کی کر دی جائے گی، پہاڑ بھی نہیں ہوں گے کہ کوئی رکاوٹ ہو،
بالکل چٹیل میدان، اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. اور پھر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تو ویسے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب اللہ جانتا ہے. اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، دباؤ رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے مرفوعاً، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے 3 فرشتے ہوں گے جو مستثنیٰ رہیں گے، جبریل، میکائیل اور ملک الموت. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، کون باقی رہا؟ وہ کہے گا کہ اللہ آپ کی ذات باقی ہے، اور جبریل، میکائیل اور ملک الموت. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میکائیل کی جان نکال لو، چنانچہ حضرت میکائیل کی بھی روح نکال لی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون باقی رہا؟ ملک الموت کہیں گے کہ اب جبریل اور ملک الموت باقی رہا. ارشاد ہوگا کہ جبریل کی بھی روح نکال لو، چنانچہ جبریل علیہ السلام کی بھی روح نکال لی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی رہا؟ ملک الموت کہیں گے میں اور صرف آپ کی کریم ذات. ارشاد ہوگا کہ اب تم بھی مر جاؤ. چنانچہ اس کے بعد وہ بھی مر جائیں گے اور صرف اللہ باقی رہے گا. اس وقت یہ بات اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ مغرور ظالم؟ آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو بس پھر اللہ خود ہی جواب دے گا کہ للہ الواحد القہار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوگا کہ سور پھونکا گیا اور پھر دوبارہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. لا ظلم الیوم، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وانذرهم یوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اور خبر سنا دیجیے ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل منہ کو آنے لگیں گے، یعنی کلیجے منہ کو آنے لگیں گے. کاظمین، دبا رہے ہوں گے. ایسی حالت ہوگی کہ بالکل حسرت، افسوس، غم، الم چھایا ہوا ہوگا. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، گنہگاروں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. قیامت کے دن سفارش تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہداء، علماء، حفاظ، انبیاء فرمائیں گے، لیکن کافروں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے نگاہ کی چوری، خیانت، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی سینوں کے راز اور نگاہ کی چوری اللہ سب جانتا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یغزون بشیء،
اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ ہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔ فیصلے کے اختیار بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، مالک الملک وہ ہے۔ بتوں اور جھوٹے خداؤں سے کچھ ہونے والا نہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، ان کے قبضے قدرت میں کوئی چیز نہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور نشانیاں رکھنے والے زمین میں، یعنی ان کے بڑے مضبوط عالیشان قلعے تھے اور بہترین خوبصورت عمارتیں تھیں، اور طاقت ایسی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا رہے ہیں، اور اولاد کی بھی کثرت اور مال کی بھی کثرت۔ کافروں مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو نہ اتنی دولت ہے، نہ اتنی قوت ہے، نہ اتنی عظیم الشان عمارتیں ہیں جتنی تم سے پہلے کی قوموں کے پاس تھی، لیکن جب انہوں نے انکار کیا اور نافرمانی کے راستے پر چلے وہ سب مٹا دیے گئے۔ ان کے انجام سے تم عبرت پکڑو، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کس طرح ان کو مٹایا گیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے، پھر وہ منکر ہو گئے تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ زبردست قومیں تھیں لیکن انکار اور تکذیب کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ جب وہ مٹ گئے تو تم کیوں نہیں مٹو گے؟ اگر تم بھی ان کے راستے پر چلو گے تمہارا بھی خاتمہ یقینی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی ہوئی سند دے کر بھیجا۔ کھلی سند یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور توریت کی آیتیں اور معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے زبردست معجزات عطا کیے تھے۔ وہ لاٹھی زمین پر ڈالتے تھے، وہ اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی، اور بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے، وہ چمکتا ہوا روشن منور نکلتا تھا۔ اور پھر اور نشانیاں ظاہر ہوئی کہ کافروں اور مشرکوں پر ان کے دور میں طوفان آیا، اور ٹڈی کا عذاب بھیجا گیا، اور جوں کا عذاب بھیجا گیا، اور خون کا عذاب بھیجا گیا، اور میڈک کا عذاب بھیجا گیا۔ ایک جگہ قرآن میں 9 آیات کہا گیا، یعنی 9 نشانیاں، 9 معجزات۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دے کر ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ فرعون ظالم جابر بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا اور اس کے کاموں میں شریک تھا، اور قارون بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مالدار تھا اور تاجر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا۔ تفصیلی واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ فقالوا ساحر کذاب، پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے کے بجائے انہی کو جادوگر اور جھوٹا انسان قرار دیا۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال، پھر جب ان کے پاس پہنچے سچی بات لے کر ہمارے پاس سے تو کہنے لگے مار ڈالو بیٹے ان کے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتیں جیتی رکھو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب پیغام حق لے کر فرعون، حامان اور قارون اور فرعون کے
لشکر کے لوگوں اور اس کے درباریوں تک پہنچے تو انہوں نے ایک تو حضرت موسیٰ کو جھٹلایا اور دوسرے ایمان کا راستہ روکنے کے لیے ظلم کا راستہ اختیار کیا، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، اولاد کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ وہ خادمائیں اور نوکرانیاں بنی رہیں۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کفر کرنے والوں کی تدبیر تو بس غلطی میں ہے، یعنی یہ انہوں نے ایک تدبیر چلی لیکن ان کی تدبیر سے کیا ہونے والا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق کا راستہ روک لیں گے، لیکن حق کا راستہ نہ رکا ہے نہ روکا جا سکتا ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون کہنے لگا مجھ کو چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اور یہ اپنے پروردگار کو پکارے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زبردست معجزات دیکھ کر شاید فرعون کے درباری ڈر گئے ہوں گے اور وہ براہ راست قتل کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں اس طرح کی چیزوں کو اہمیت دی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسے زبردست معجزات دیکھ کر رعب اور دہشت طاری ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس پر فرعون نے یہ بات کہی کہ لاؤ میں ہی قتل کر دیتا ہوں، اور یہ اپنے پروردگار کو پکارے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارا دین بگاڑ دے یا زمین میں خرابی پیدا کرے۔ یہ فرعون کا مقولہ ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ مجھ کو لگتا ہے یہ تم کو بے دین بنا دے گا اور زمین میں خرابی مچائے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور موسیٰ نے کہا میں اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہر غرور کرنے والے سے جو حساب کے دن پر یقین نہ رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دھمکیاں پہنچی اور فرعون نے ان کے قتل کے بارے میں اعلان کیا کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اور یہ اپنے پروردگار کو پکارے کہ وہ اس کی مدد کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوئے اور نہ خوفزدہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین کا جو لازوال سرمایہ انہیں حاصل تھا اس کا اس طور پر اظہار کیا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تو اللہ کی پناہ میں آ چکا، اور تکبر کرنے والے اور کفر کو اپنانے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے وہ چاہے جو کچھ بھی کریں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے بھی کہی کہ جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میں وہاں سے نکلا ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، اب واپس جاؤں گا تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، کہ تم دونوں مت ڈرو، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تم کو ڈرنے کی خوفزدہ ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے اور میری حفاظت تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کی حفاظت میرے ساتھ ہے تو فرعون اور اس کے درباری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور دائیں سے بائیں سے اور آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے میری حفاظت کی جائے گی۔ اور یہی ایمان و یقین کا سرمایہ ہے جو مشکل وقت میں انسان کو سہارا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ جب حالات ناسازگار ہو جائیں اور ہوائیں ناموافق ہوں تو انسان بجائے مایوسی کے اور بجائے پریشانی کے توکل اور اعتماد اور ایمان و یقین کے راستے پر چلے اور یہ خیال کرے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے پاس ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری مدد فرمائے گا، اور اگر میں راہ حق پر قائم رہوں گا اور اللہ کو پکارتا رہوں گا تو پھر قدم قدم پر نصرت الہی میری مددگار ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف